بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البصاق فی المسجد خطیۃ وکفارتها دفنها متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الصلاۃ سے یہ باب المساجد ہے، اور آج کی حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البصاق فی المسجد خطیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے، وکفارتها دفنها، اور اس کا کفارہ اس کو دفن کر دینا ہے، اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کو پاک رکھنا، جیسے پچھلی حدیث میں گزرا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بنانے اور ان کو پاک رکھنے اور ان کو خوشبو لگانے کا حکم دیا، تو ظاہر ہے کہ مسجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایک تو یہ نسبت ہے اور یہ نسبت تشریفی ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسجدیں اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے قائم کی گئی ہیں، اور اس عبادت اور ذکر ایک پاکیزہ عمل ہے، تو اس پاکیزہ عمل کے لیے وہ جگہ کہ جہاں وہ عمل انجام دیا جا رہا اسے بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی گندگی نہ کی جائے۔ تو تھوک جو ہے وہ عام طور پر اس کو بعض لوگ اپنے تہذیبی پس منظر کی وجہ سے معمولی سمجھتے ہیں، کہیں کہیں بھی تھوک دینا، تو گویا یہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تھوکنا نہیں ہے، اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا۔ ظاہر کچی مسجد میں اسے دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن جو مسجدیں پکی ہیں تو وہاں ظاہر اس کا کفارہ دھونا ہوگا، اسے صاف کرنا ہوگا۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد اخرجہ الخمسۃ الا الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یتباہى الناس فی المساجد، یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کے سلسلے میں باہم فخر کریں گے، آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر کریں گے مسجدوں کے سلسلے میں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ قیامت کی علامتوں میں ہر علامت مذموم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت کی علامات میں سے ہر علامت مذموم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قابل مذمت یا قابل نفرت یا گناہ نہیں ہے، الا یہ کہ دوسرے دلائل سے اس چیز کا گناہ ہونا یا اس کا برائی ہونا ثابت نہ ہوتا ہو۔ بہرحال دوسری روایات ایسی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کا اس اعتبار سے اس کو زیب و زینت اور آرائش، اور اس آرائش کی بنیاد پر دوسروں کے ساتھ فخر و مباحات کرنا، مقابلہ آرائی کرنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بالکل صاف ستھری تھی اور سیدھی سادی تھی، اور کوئی اس میں تزئین و آرائش نہیں تھی، اور بعد میں جو سیدنا عثمان کے دور میں ایک بڑی توسیع جو ہوئی وہ بھی بالکل سادہ تھی، تو مسجد نبوی کی جو آرائش ہوئی ہے، ایک تو یہ کعبۃ اللہ پر جو پردہ ہے وہ تو اسی دور سے پڑ رہا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو صحابہ کے دور سے ہے، اور اس کو کسی دور میں بھی اس پر کسی نے نکیر نہیں کی یا اس کو برائی نہیں سمجھا گیا۔ یہ کعبہ کی تعظیم اور اس کی عظمت کے لیے تھا، اس کے اوپر پردہ ڈالنا۔ بدعت کے حوالے سے کبھی جب بات چلتی ہے تو کچھ لوگ اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھی کعبے کے اوپر پردہ کیوں ہے؟ تو کعبے کے اوپر پردہ جو ہے صحابہ کے دور سے ہے، اور اس میں کوئی اس پر کسی دور میں بھی ممانعت نہیں ہوئی۔ یہ وضاحت میرے ذہن میں سکتی ہے۔ البتہ جو مسجد نبوی ہے یہ بہرحال خلفاء راشدین کے دور میں بالکل سیدھی سادی تھی، اور اس کی جو تزئین اور آرائش کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ولید ابن عبد الملک کے دور میں،
ولید ابن عبد الملک کے دور میں ہوئی ہے، اور میں ان صحابی کا نام بھول رہا ہوں کہ جو اس زمانے میں موجود تھے اور مدینہ میں نہیں تھے، وہ باہر رہتے تھے۔ تو جب وہ تشریف لائے تو ولید نے باضابطہ ان کو لے جا کے دکھایا کہ ذرا دیکھیے۔ اور بعض تاریخی روایات میں یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ عربوں میں اس طرح کی تعمیر نہیں ہوتی تھی، عربوں کی پکی تعمیریں تو ہوتی تھی، خود مدینہ کے اندر ہر طرح کے مکان تھے، کچے مکانات بھی تھے، تو تھوڑے بڑے مکانات مضبوط قسم کے مکان بھی ہوتے تھے، چھوٹے موٹے قلعے جس کو آتام کہا جاتا ہے، آتام اس کی جمع اتم کی جمع، تو وہ تھے مدینہ کے اندر آس پاس۔ تو ان آتام کی ابھی تک جو ہے آثار بھی موجود ہیں۔ تو وہ مضبوط تو ہوتے تھے لیکن بہت زیادہ تزئین و آرائش والے نہیں ہوتے تھے۔ تو وہاں اتنے زیادہ مستری بھی عربوں میں موجود نہیں تھے کہ جو بہت زیادہ تزئین و آرائش والے کیا کہتے ہیں اس کو تعمیر کر سکیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جو مسجد نبوی کی بھی تعمیر کے لیے شام سے کچھ عیسائی مستریوں کو بلایا گیا اور انہوں نے تعمیر کی۔ تو ولید بن عبد الملک نے ان صحابی کو لے جا کے دکھایا اور کہا کیف بناؤنا ببنائکم، کیف بناؤنا ببنائکم، ہماری تعمیر کیسی اور تمہاری کیسی تھی، یعنی آپ لوگ اپنے دور میں کتنا سادہ بناتے تھے، آج دیکھو کتنا اچھا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہذا بناء النصارى، تو یہ تو نصارہ والی بنا ہے جو تم نے تعمیر کی ہے۔ کیونکہ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ اسلامک آرکیٹیکچر جو ہے کوئی الگ سے اس وقت کوئی مشخص قسم کا اسلامک آرکیٹیکچر نہیں تھا۔ بنو امیہ کے دور میں جامع اموی پہلی مسجد ایسی بنی ہے کہ جس کا آرکیٹیکچر ایک واضح ہے، اور تاریخی طور پر یہ واضح ہے کہ صاحب اس وقت کا آرکیٹیکچر کیسا ہے، اور وہ اس زمانے کا جو مینارہ جو باہر سے سیڑھی کھلی سیڑھی ہوتی تھی وہ اس کے اندر، تو اموی دور کا وہ ہے۔ اور بہرحال وہ دمشق چونکہ پہلے سے ایک تہذیب کا مرکز تھا، تو وہاں کی تعمیرات، وہاں حضرت حلب کا جو قلعہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہے، تو اس اعتبار سے تو وہاں تو بہت قدیم ہزاروں سال پرانی تعمیرات بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے جامع اموی جو وہاں قائم ہوئی ہے بنو امیہ کے دور کی، تو اس میں تو ظاہر ہے ایک اچھا خاصا بیک گراؤنڈ معلومات کا ان کے پاس تعمیر کا تھا۔ اور بہرحال اسلامک آرکیٹیکچر کہا جا سکتا ہے کہ جو اس میں اس زمانے میں جو ماڈیفیکیشن پرانی تعمیر میں بنو امیہ نے کی ہیں، یا بیت المقدس میں بھی۔ البتہ خود مدینہ کے اندر کوئی الگ سے اسلامک آرکیٹیکچر والی کوئی ایسی چیز تھی نہیں، ظاہر ہے جو مستری آئے جو انہوں نے بنا دیا وہی آرکیٹیکچر بن گیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ مسجدوں کے اندر نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اقامت وہ ضروری ہے، البتہ مسجد کو مشخص کرنے کے لیے اس کو ایک علامت کے طور پر، ایک لینڈ مارک کے طور پر کہ بھی یہ مسجد ہے، تو اس کا مینارہ بنانا بھی درست ہے۔ اور اسی طریقے سے اور جو علامتیں جو اس کو دوسری عمارت سے الگ کرتی ہوں، جدا کرتی ہوں کہ یہ ایک مسجد ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو مضبوط بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو صاف ستھرا اور اس کو خوشبودار بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ بیل بوٹے، نقش و نگار اور ایسی فضول خرچی نہ ہو کہ جس کا تعمیر سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ مسجد نبوی کا جو گنبد ہے یہ سبز تو ترکوں نے کیا تھا؟ ہاں سبز تو یہ بہت بعد میں ہوا، البتہ یہ بنا وہ ممالک کے دور میں بنا ہے، بہت بعد میں بنا ہے۔ اچھا، یہ بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی؟ آخری تعمیر کب ہوئی؟ اس وقت اس کا میرے ذہن میں ہے نہیں، یہ بنو امیہ کے دور ہی کی تعمیر ہوئی ہوئی ہے، بنو امیہ کے دور کی۔ اچھا، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو چونا گچ کرنے اور انہیں آراستہ اور مزین کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مسجدوں کو اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو مضبوط بنانا یا اس کی تزئین و آرائش جو ہے یہ کوئی مطلوب عمل نہیں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مطلوب عمل نہیں ہے۔ ایک قاعدہ البتہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس چیز کے ذریعے واجب کی تکمیل ہوتی ہے وہ چیز خود بخود واجب ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے مسجد بنانی ہے
مسجد کو وسیع بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، مسجد کو مضبوط بنانا ہے کہ وہ حادثات یا زلزلوں وغیرہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ رہے، یا کسی دور کے بھی، مثال کے طور پر آپ کسی جگہ مسجد بنا رہے ہیں، وہاں کے میونسپل قوانین کے مطابق ایک خاص قسم کا جو ہے وہ آپ اگر اس کو مضبوط بنائیں گے نہیں تو اس کے لیے آپ کو لائسنس نہیں ملے گا۔ تو ظاہر ہے جو بھی اس طرح کے جو قوانین ہیں اس کے تحت مسجد کو جتنا مضبوط بنانا پڑے تو وہ چیزیں مطلوب ہیں۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ مسجدیں ظاہر ہے کہ اپنے بنیادی کیریکٹر کے اعتبار سے اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اس کو چونا گج کرنا یا اس پر جو چیزیں ہیں وہ ایک ثانوی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ضروری بن جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ممنوع رہتی ہیں جو فضول خرچی ہے، ٹھیک ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی روایت بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، رواہ ابو داود والترمذی واستغربہ وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اجور امتی، مجھ پر میری امت کے اجر پیش کیے گئے، میری امت کے وہ اعمال پیش کیے گئے کہ جن میں ان کو ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی کہ جسے کوئی شخص مسجد سے نکالتا ہے۔ یہ نیک عمل بھی اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میری امت کا اگر یہ نیک عمل بھی کسی شخص کا تھا تو مجھے یہ بھی دکھایا گیا، تو پتہ چلا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے کہ مسجد کے اندر سے تن کا تو ایک ادنا چیز ہے، مطلب کوڑا، اس کی صفائی جو ہے، یہ مسجدوں کی یہ ایک بہت بڑے اجر والی بات ہے۔ اور اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا، ترمذی نے اس کو غریب کہا ہے لیکن ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے، جہاں عرضت علیہ اجور امتی، میرے امت کے اجر پیش کیے گئے ہیں، اور اس اجر میں یہ ہے کہ ایک تنکا بھی کہ جسے کوئی شخص اپنے مسجد سے نکالتا ہے۔ اور اگلا ٹکڑا کیا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وہ گناہ بھی پیش کیا گیا کہ کسی شخص کو اللہ نے کوئی صورت سکھائی اور اسے یاد کروائی اور اس نے وہ بھلا دی، کہ اللہ نے اسے کوئی صورت سکھائی یا قرآن کا کوئی حصہ اس کو سکھایا اور اس نے اس کو بھلا دیا۔ حفاظ کرام متوجہ ہوں، حفاظ کرام متوجہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت ہے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ تحیۃ المسجد ہے۔ یہ کیا ہے؟ تحیۃ المسجد ہے۔ اور یہاں پر ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے کہ الامر یوجب الوجوب، کہ امر کا مطلب ہوتا ہے واجب ہونا کسی چیز کا۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا یجلس کہہ کے حکمیہ جملہ فرمایا ہے، تو اس اعتبار سے علماء کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جو تحیۃ المسجد کو واجب کہتے ہیں، کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو تحیۃ المسجد آپ کے لیے واجب ہے۔ البتہ ایک دوسرا طبقہ علم کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نصاب تحیۃ المسجد واجب نہیں ہے، چونکہ یہی قاعدہ کہ جو کہتا ہے کہ الامر یوجب الوجوب الا اذا كانت قرینۃ، اذا وجدت قرینۃ تصرفه من الوجوب الى الندب او الى الاستحباب، یہاں تک کہ کوئی ایسا قرینہ پایا جاتا ہو کہ جو اس کو ندب سے یا اس کو مستحب سے نہیں، اس کو وجوب سے مستحب کی طرف پھیرنے والا ہو۔ اب قرینہ صارفہ کیا ہے؟ قرینہ صارفہ لوگوں نے مختلف بیان کیے ہیں۔ کچھ حضرت زمام بن ثعلبہ کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرض نمازوں کی تعداد بتائی اور اس کے علاوہ کے بارے میں فرمایا کہ الا ان تطوع، یہاں تک کہ تم اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی تم
تم نفل پڑھو بال پڑھ سکتے ہو، البتہ فرض یہی ہیں جو میں نے تم کو بتا دیے ہیں. تو لا يجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، اگر یہ چیز واجب ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیان کر دیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک حدیث ہے ابن ابی شیبہ میں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد سے نکلتے اور تو مسجد میں داخل ہوتے اور کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. یعنی ایسا بھی ہوا کہ مسجد میں داخل ہوئے اور نکل بھی گئے اور انہیں کوئی نماز بھی نہیں پڑھی. تو یہ چیز ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ مسجد تحیۃ المسجد، آپ جو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں جو آپ کی سب سے پہلی نماز ہے وہی تحیۃ المسجد ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور اذان ہو چکی ہے اور سنت راتبہ کا وقت ہے، مؤکدہ سنت کا وقت ہے، آپ نے ڈائریکٹ جا کے سنت مؤکدہ پڑھنی شروع کر دی تو آپ کی وہ سنت مؤکدہ بھی ہوگی، تحیۃ المسجد بھی ہوگی. یا آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، فرض نماز چل رہی ہے، آپ فرض نماز میں داخل ہو گئے، وہی آپ کا تحیۃ المسجد ہے. وہی تحیۃ المسجد کا مطلب کیا ہے؟ تحیۃ رب المسجد، تحیۃ لرب المسجد. گویا مسجد کے رب یا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ، اس کے حضور سجدے کے ذریعے ایک تحیت کیا ہوتا ہے؟ ایک سلام اور ایک مطلب سمجھ لیجئے کہ احترام کی جو کیفیت ہے وہ گویا آپ کی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ داخل ہوئے مسجد کے اندر کہ اس وقت نہ تو وہ سنت راتبہ کا وقت ہے نہ کوئی فرض نماز ہو رہی ہے، تو اس وقت ظاہر آپ داخل ہوں گے تو آپ تحیۃ المسجد بھی کر لیں. اور اگر تازہ وضو کر کے آئیں تو دونوں نیتیں آپ کی ایک ساتھ ہو جائیں گی، تحیۃ الوضو بھی تحیۃ المسجد بھی. اب ایک اور مسئلہ رہ جاتا ہے کہ آپ مسجد میں کسی ایسے وقت داخل ہوئے ہیں کہ جب ممنوع وقت ہے، ممنوع وقت ہے، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا تحیۃ المسجد پڑھنا ہے یا خالی بیٹھ جانا بغیر نماز پڑھے ہوئے؟ تو جو علماء اس کے وجوب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نصاب آپ نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، کیونکہ یہ ذوات الاسباب میں سے یہ وہ نماز ہے کہ جو سبب سے متعلق ہے. تو جو سبب سے متعلق نمازیں ہیں ان میں ممنوع وقت نہیں ہوتا. آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو یہ ذات السبب ہے کہ آپ کا داخل ہونا ایک سبب بن گیا، لہٰذا آپ پڑھیے. یا مثال کے طور پر عصر کے بعد کا ممنوع وقت ہے، ادھر آپ کا چاند گرہن ہو گیا یا سورج گرہن ہو گیا، تو بھلے ہی وقت ممنوع ہے لیکن آپ کیا کریں گے؟ صلاۃ خسوف پڑھیں گے. صلاۃ خسوف فرض تو نہیں نا، نفل ہے، لیکن آپ نے پڑھنا ہے چونکہ یہ ایک سبب سے متعلق ہے. یا مثال کے طور پر آپ نے مسجد حرام کے اندر گئے ہیں اور آپ نے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ مسجد حرام کے لیے تحیۃ المسجد کیا ہے؟ طواف ہے. مسجد حرام کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے، مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے. اچھا، وہاں آپ داخل ہوئے ہیں اور وہاں آپ نے کیا کیا ہے کہ طواف کیا ہے، اور طواف کے بعد کے جو دو مسنون نفل ہیں وہ عصر کے بعد کا یا فجر کے بعد سورج غروب ہونے تک، سورج طلوع ہونے تک کا جو ممنوع وقت ہے اس وقت ہے. آپ تو کیا کریں گے؟ آپ انتظار کریں گے وقت نہیں ختم ہونے کا، یا آپ وہ نوافل پڑھیں گے. ظاہر ہے آپ نے وہ نوافل پڑھنے ہیں، اس لیے کہ یہ نوافل دو اسباب سے، ایک تو یہ ہے کہ سبب سے متعلق ہے، اور دوسرا وہ حدیث مشہور کہ اے بنو عبد مناف، دن یا رات کے کسی حصے میں بھی کسی کو یہاں نماز پڑھنے سے نہ روکو. ٹھیک ہے جی. اس میں نماز جنازے میں تو کوئی سجدہ نہیں ہوتا، تو وہ اس میں مطلب وقت میں پڑھ سکتے ہیں اس والے وقت میں؟ خالی سجدے ہی کا مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ تصور جو کرتے ہیں نا کہ سجدہ ہی، دیکھیے مجوس سے مشابہت سے منع کیا گیا، تو مجوس ضروری نہیں کہ سجدہ کرتے ہوں، وہ تو احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، تو احترام میں کھڑے تھے، تو کوئی عبادت کی کوئی کیفیت بھی اس وقت نہیں کرنی ہے، عبادت کی کوئی کیفیت بھی اس وقت نہیں کرنی ہے. تو جنازے کے لیے تو باضابطہ وقت ہے کہ تین، یعنی وضاحت ہے کہ 3 اوقات میں نقب رفیع موتانا، تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی سجدہ نہیں ہو رہا تھا لیکن منع کیا گیا ہے. تو یہ جو تصور پایا جاتا ہے نا کہ نہیں صرف سجدے سے منع ہے، نہیں، کوئی عبادت سے منع ہے، چاہے وہ دفن میت ہو یا اس کا جنازہ ہو یا کوئی بھی نفل ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، و صلی اللہ علی النبی.